علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے مدارج السالکین، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ بعض عارفین نے ایک گلی میں دیکھا کہ ایک عورت اپنے بچے کو خوب مار رہی ہے، پیٹ رہی ہے، بچہ ہے کہ چلا رہا ہے اور ماں اسے مارتی جا رہی ہے، اور مارنے کے بعد اس کو گھر سے نکال دیا اور دروازہ اس کے منہ کے اوپر بند کر لیا۔ اب بچہ دیکھ رہا ہے کہ دروازہ بند ہے، تھوڑی دور جاتا ہے، غیر بعید تھوڑی دور جاتا ہے، متفکرن حزینن، بڑا فکر مند ہے اور بہت زیادہ غمزدہ ہے، بہت زیادہ غمگین ہے۔ تھوڑی دور جا کر کے پھر پلٹتا ہے، چاروں طرف دیکھتا ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی اس کو پوچھنے کے لیے نہیں آ رہا ہے کہ کیا بات ہے۔ تھوڑی دور جا کر کے وہ پلٹتا ہے اور جب گھر پہ پہنچتا ہے، وہیں آتا ہے، گھر پر ہی آتا ہے، دیکھتا ہے تو دروازہ اب بھی بند ہے۔ روتے ہوئے اپنے گال کو چوکھٹ کے اوپر رکھ کر کے سو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ماں جب دروازہ کھولتی ہے تو بچے کی جو حالت ہے وہ دیکھتی ہے کہ دھول سے ہٹا ہوا ہے اور چوکھٹ کے اوپر گال رکھ کر کے سو رہا ہے، بے قرار ہو کر کے اس کے اوپر گر پڑتی ہے اور اسے گود میں لے کر کے اسے چومنے لگتی ہے، کہتی ہے میرے بچے، میں برابر کہہ رہی تھی نا تو مجھے مت ستایا کر، تو غصہ مجھے مت دلایا کر، اور دیکھ تو پلٹ کر کے آیا نا میرے پاس، میں ہی تو تیری سب کچھ ہوں۔ اب بتاؤ، اگر بندہ گناہ کے راستے پر جا کر کے اگر واپس اللہ کے در پر پلٹ آتا ہے، فکر مند ہے اپنے گناہ پر، غمگین ہے اپنے گناہ پر، تو ماں کا یہ حال ہے کہ اسے اپنے گود میں لے کر کے، اپنی آغوش میں لے کر کے چومتی ہے، چاٹتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نہیں کہہ رہی تھی کہ میری مخالفت مت کر، میں جو کہہ رہی ہوں میری بات مانا کر۔ بتاؤ، اس ماں سے سینکڑوں گنا زیادہ اللہ تبارک و تعالی رحیم ہے۔ بندہ جب گناہ سے اس کی طرف پلٹتا ہے تو بتائیے اللہ تبارک و تعالی اسے معاف نہیں کرے گا؟ جب توبہ اسے اتنی زیادہ پسند ہے تو گناہ ہو جانا یہ اہم نہیں، اہم یہ ہے کہ آپ نے گناہ کے بعد توبہ کی ہے یا نہیں۔ لہذا گناہ کتنے بھی ہو گئے ہوں، گناہوں کی تعداد کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو گئی ہو، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، بہت گناہ کر لیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس مت ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، اس لیے کہ وہ غفور الرحیم ہے، وہ گناہ کو معاف نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے علاوہ گناہوں کو معاف کرنے والا کون؟ کیا شان ہے بات کرنے کی۔ اللہ فرماتا ہے میرے علاوہ گناہوں کو کون بخشنے والا؟ میں ہی تو بخشنے والا ہوں۔ لہذا جب وہ گناہوں کو بخشنے کے لیے موجود ہے تو اس کے سامنے استغفار کے لیے اور طلب مغفرت کے لیے دعا میں ہاتھ کیوں نہ اٹھایا جائے، اس کے سامنے دست دعا کیوں نہ پھیلایا جائے، دست سوال کیوں نہ دراز کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ اتنی پسند ہے کہ بندہ گناہ کے راستے پر جاتے جاتے کیسے میری طرف پلٹ کر آیا ہے، بہت خوش ہوتا، بہت خوش ہوتا۔ تو اہم یہ نہیں ہے کہ تم نے گناہ کر لیے، اہم یہ ہے کہ تم نے گناہ کرنے کے بعد توبہ کی ہے یا نہیں کی۔ اصل توبہ ہے، مرنے سے پہلے توبہ کرو، بخشش کا پورا امکان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔